السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ آج دعوت و تبلیغ کی ہماری کلاس نمبر 15 ہے، جس کے اندر جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے شرک کی وجہیں، کہ شرک کی کیا کیا وجہ ہیں جس سے شرک پھیلتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کون کون سی مشہور وجہ ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے الحمدللہ تقریباً 5 کا ذکر کر دیا، تقریباً 5 چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارا اس ٹاپک کے اوپر یہ تیسرا درس ہونے جا رہا ہے، یعنی پارٹ 3 ہونے جا رہا ہے الحمدللہ۔ اس کے اندر کیونکہ دیکھیے میرا اصل میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شرک کو آپ تبھی سمجھ پائیں گے جب آپ شرک کی وجہ سمجھ پائیں، شرک ہوتا کیوں ہے، شرک کے آنے کی وجہ کیا ہے، سماج کے اندر شرک کیوں عام ہوتا ہے۔ جب تک آپ کیوں کو نہیں جانیں گے تب تک آپ کیا کو ختم نہیں کر پائیں گے۔ تو اس کے لیے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ شرک ہوتا کیوں ہے، پھیلتا کیسے ہے، پھیلنے کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ میں نے آپ کے سامنے بتایا، پہلی وجہ بتائی تھی نیک لوگوں کی شان میں غلو کرنا، دوسری وجہ بتائی تھی نیک لوگوں کی تصویریں بنانا، تیسری وجہ آپ کو بتائی تھی نیک لوگوں سے تبرک حاصل کرنا، چوتھی وجہ بتائی تھی قبروں کو اونچا کرنا یا پکا بنانا، پانچویں وجہ بتائی تھی غیروں کی مشابہت، ایسوں قوموں کی مشابہت کہ جنہوں نے اپنے اندر شرک کو عام کیا۔ آج چھٹی وجہ نمبر 6، ریزن نمبر 6 جو آپ کے سامنے آئے گا وہ یہ ہے اللہ کی عظمت کو نہ پہچاننا۔ بھائی شرک کب ہوتا ہے؟ اس قوم کے اندر شرک جب عام ہوا وہ تبھی ہوا جب لوگوں نے اللہ تعالی کی عظمت کو نہ پہچانا، اللہ تعالی کی بڑائی اور بزرگی کو نہ پہچانا۔ اگر لوگ یہ جان جائیں کہ اللہ رب العالمین کی عظمت کیا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، وہ اللہ رب العالمین اگر اللہ ہے تو اللہ ہونے کا مطلب کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اس کی قوت کیا ہے، تو وہ کبھی بھی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے گا۔ پریشان ہو جائے گا، کاروبار نہ چلے گا، اولاد نہ ہوگی، تکلیفیں آئیں گی، بیماریاں چلیں گی، پر ہر حال کے اندر وہ اپنے رب کو پکارے گا، اس کے ساتھ شرک نہیں کرے گا اگر وہ جان جائے کہ اس کا رب کون ہے، اس کا خالق کون ہے، اس کا مالک کون ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اسی چیز کو ارشاد فرماتا ہے سورہ زمر آیت نمبر 67، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدَرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ان لوگوں نے وہ قدر نہ کی جو ان کو کرنا چاہیے تھی، اور یہ ساری زمین قیامت کے دن اللہ کے ہاتھوں میں لپیٹی ہوئی ہوگی، یہ آسمان اللہ کے ہاتھوں میں لپیٹا ہوا ہوگا۔ یقیناً وہ بابرکت ہے، وہ باعزت ہے ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ وہی دینے والا، وہی عطا کرنے والا، وہی ہر چیز کا دینے والا، زمین اس کی، آسمان اس کا، قدرت طاقت اس کی، عطا کرنے والا دینے والا وہ۔ تو ایک بندے مومن کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدر کرے۔ ہم لوگ اللہ کو اللہ تو مانتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو معبود ماننے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، پر اللہ تعالیٰ کی وہ قدر نہیں کرتے جو قدر ایک مومن کو کرنا چاہیے۔ اگر مومن اللہ رب العالمین کی قدر کر لے تو اس کی عظمت کا احساس ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے کہ وہ کیسا پیدا کرنے والا ہے، وہ کیسا تخلیق کرنے والا ہے، وہ کیسا رب العالمین ہے، ہر چیز پر قادر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ کیوں اس کے سامنے کسی شریک کو کھڑا کیا جائے، کیوں اس کے سامنے جانے کے لیے کسی اور کو پکارا جائے، کیوں کسی اور سے نظر و نیاز، دعائیں، منتیں مانگی جائے، جب وہ سننے والا، وہ جاننے والا، وہ علم والا، وہ خبر رکھنے والا، وہ سمیع و بصیر، وہ علیم و خبیر، وہ غفار و قہار، کیوں کسی اور سے مانگے؟ تو بندہ شرک تب کرتا ہے جب وہ اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانتا، اللہ تعالیٰ کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہچانتا۔ آپ قرآن کو اٹھا کر دیکھیے، یہاں مجھے الگ سے دلیلیں دے کر آپ کو آیتیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اگر قرآن کو کھول کر دیکھیں
تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کئی جگہ بتاتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو کنٹینیو رات رکھتا، دن نہیں ہوتا. سوچو کیا ہوتا. یہ رات کا آنا، یہ دن کا جانا، سورج کا اپنے وقت پر نکلنا، چاند کا اپنے وقت پر آنا، یہ دلیل ہے کہ وہ اللہ کیسی عظمت اور طاقت والا ہے. ایک ذرا سی بارش کی اگر مقدار اللہ تعالیٰ بڑھا دے تو باڑھ آ جاتی ہے. ہماری ترقی، ہماری ساری ترقی، ہماری قوت، ہماری طاقت، سب کچھ دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے اگر اللہ تعالیٰ ایک بارش کو نازل کر کے اسے باڑھ بنا دے. گھر ڈوب جاتے ہیں، کاروبار برباد ہو جاتے ہیں، فیکٹریاں تباہ ہو جاتی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی عظمت کیا ہے، اللہ کی قدرت اور طاقت کیا ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قوت کے آگے کتنا محتاج اور کتنا فقیر ہے. پر انسان اس چیز کی قدر نہیں کرتا. اگر بندہ مومن صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچان لے تو وہ کبھی شرک نہیں کرے گا، کبھی کرے گا ہی نہیں، کسی اور کو پکارے گا ہی نہیں، کسی اور سے مانگے گا ہی نہیں، کسی اور کو اللہ کے مقام پر کھڑا کرے گا ہی نہیں اگر وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت جان لے. دوسری دلیل اللہ کی عظمت کے اندر آپ لکھ لیجئے سورہ شعراء آیت نمبر 72 سے آیت نمبر 85. سورہ شعراء آیت نمبر 72 سے آیت نمبر 85، جس میں حضرت ابراہیم کے واقعے کا ذکر ہے کہ جب انہوں نے قوم کو دعوت دی، ایک اللہ کی طرف بلایا، ایک اللہ کے دین کی طرف بلایا، تو دعوت دینے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو طریقہ اپنایا تھا وہ اللہ کی عظمت کا طریقہ تھا. اللہ کی عظمت کو بتایا اور ارشاد فرمایا کہ تم لوگ کیوں اللہ کی عبادت نہیں کرتے؟ تم لوگ کیوں ان معبودوں کی عبادت کرتے ہو؟ بتاؤ، اگر تم انہیں پکارو کیا یہ سنتے ہیں؟ بتاؤ، کیا یہ فائدہ دیتے ہیں؟ بتاؤ، کیا یہ نقصان دیتے ہیں؟ تو قوم والوں نے کہا ہم نے تو ابا دادا کو کرتے دیکھا، ہم لوگ کر رہے ہیں. تب حضرت ابراہیم نے کہا کہ جانتے ہو اللہ کون ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی قوت اور طاقت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین، میرا رب، میرا خالق، میرا مالک، میرا رازق، میرا اللہ وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے سیدھا راستہ دکھایا. میرا رب وہ ہے جو مجھے کھانا کھلاتا ہے، جو مجھے پانی پلاتا ہے. میرا رب وہ ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے. میرا رب وہ ہے جو مجھے موت اور موت کے بعد کی زندگی دینے والا ہے. اور میرا رب وہ ہے کہ جس سے میں یقین کرتا ہوں کہ کل روز قیامت وہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا. یہ اللہ کی عظمت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتائی کہ قوم والوں تم اللہ کے سامنے ان بتوں کو کھڑا کرتے ہو، ان بتوں کو سفارشی بناتے ہو، ان بتوں کو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بناتے ہو. اللہ کی عظمت نہیں جانتے، اللہ کا مقام اور مرتبہ نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور کبریائی نہیں جانتے، اس کی طاقت، اس کی قوت پر تمہارا اعتماد نہیں ہے. کیسے تم اللہ کے سامنے شرک کرتے ہو؟ کیسے تم اللہ کے سامنے غیروں کو معبود بناتے ہو؟ کیسے تم اللہ کے سامنے کسی اور کی عبادت اور پرستش کرتے ہو؟ اللہ کی عظمت بتائی. کتنے مقام میں آپ کو بتاؤں کہ آج اگر آپ مشکل میں ہو اور آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور آپ کی مشکل حل کرنے والا، تو سورہ انعام کی آیت نمبر 17 کو پڑھ لو کہ مشکلوں کو دور کرنے والا صرف اللہ رب العالمین ہے. اسی پوائنٹ کی یہ تیسری دلیل میں آپ کو دے رہا ہوں، اللہ کی عظمت کی تیسری دلیل دے رہا ہوں. ویسے تو ڈھیر دلیلیں ہیں، قرآن بڑا پڑا ان دلیلوں سے، لیکن میں آپ کو لمیٹڈ دلیلیں دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِفَضْلٍ، کہ اللہ رب العالمین اگر تجھے کوئی تکلیف دینے پر آ جائے اس کے سوا کوئی ہٹا نہیں سکتا، اور اگر انعام دینے پر آ جائے کوئی روک نہیں سکتا. یعنی مشکل کو ہٹانے والا بھی اللہ اور فضل کا دینے والا بھی اللہ. تو مشکلیں کون ہٹائے گا؟ اللہ رب العالمین. کیوں کسی اور کے در پر جا کے اس کو شریک کرتا ہے؟ رزق کے لیے جاتے ہو؟ کیونکہ دیکھیے بیسک ہماری امت کے اندر جو شرک ہے، بیسک شرک، تین آپ اس کی وجہ مان لیں کہ تین چیزوں پر آدمی شرک زیادہ کرتا ہے. تین چیزوں پر شرک ہماری امت کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک، مشکلات کے وقت، دوسرا کاروبار کی تنگی کے وقت، اور تیسرا
اولاد نہ ہونے پر. آپ دیکھنا عام طور پر جتنے لوگ آپ کو قبروں پر ملیں گے, جتنے لوگ آپ کو مرادیں مانگتے ملیں گے, ان کے پاس 3 بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں. یا تو مشکل بہت بڑی ہے, یا کاروبار نہیں چل رہا ہے, یا اولاد نہیں ہو رہی ہے. ان چیزوں پر زیادہ تر شرک پایا جاتا ہے. اور ان تینوں کی میں آپ کو دلیل بتا رہا ہوں کہ تینوں عمل کرنے والا کون؟ اللہ رب العالمین. پہلے کی دلیل میں نے آپ کو بتائی کہ مشکلوں کا حل کرنے والا کون؟ اللہ رب العالمین. سورہ انعام آیت نمبر 17. دوسرا, روزی کا دینے والا کون؟ آپ مانگیے چاہے جہاں جا کر, آپ پکاریے جس کو چاہے آپ پکارتے ہیں, آپ بنا لیجئے شریک جس کو بنانا ہے. پر یہ بات یاد رکھیے, اللہ کی عظمت کو یاد رکھیے کہ روزی کا دینے والا صرف اللہ رب العالمین. دلیل سورہ اسراء آیت نمبر 30. اللہ رب العالمین کا فرمان, ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے کاروبار کو بہت بڑھا دیتا ہے, اور جس کے لیے چاہتا ہے کاروبار کو تنگ کر دیتا ہے. یہ بڑھانا یہ گھٹانا سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. میں نہیں کہہ رہا, کوئی مولوی عالم نہیں کہہ رہے, اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے. کیوں؟ اللہ بتا رہا ہے کیونکہ تیرا رب اپنے بندوں کے بارے میں جانتا ہے, کس کو کب کیا ضرورت ہے وہ سب جانتا ہے. تیری ضرورتوں کو تجھ سے زیادہ جانتا ہے, تیری پریشانیوں کو تجھ سے زیادہ جانتا ہے, تیری تکلیفوں کو تجھ سے زیادہ جانتا ہے, تیرے درد کو تجھ سے زیادہ جانتا ہے. اس اللہ کی عظمت کو ہم نے نہیں پہچانا, تبھی شرک ہے معاشرے کے اندر. بہت بڑی وجہ ہے شرک کی, اللہ کی عظمت کو نہ پہچاننا. 2 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی. تیسری چیز اور اس کی دلیل اولاد. دیکھا ہوگا آپ نے, صاحب ہمارے یہاں تو 3 سال سے نہیں ہوئے, وہاں گئے دیکھو ہو گیا, یہاں گئے دیکھو ہو گیا, وہاں جا کر مانگا دیکھو ہو گیا. تو کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ دینے والی ذات وہ ہے؟ ارے گھر سے اللہ سے مانگ رہے تھے, اللہ نہیں دے رہا تھا, وہاں جا کر مل گیا, مطلب آپ یہ جملہ بول رہے ہیں کہ دینے والے وہ ہیں. نعوذ باللہ, یہ شرک ہے. یہ اللہ کی عظمت کو نہ پہچاننا ہے. کیوں؟ آپ چاہتے تو دلیل اپنے سامنے رکھتے. سورہ آل عمران آیت نمبر 38. حضرت زکریا نبی, بتائیے نبی سے پہنچے ہوئے کوئی ہوتے ہیں؟ ہمارے یہاں بولتے ہیں نا بہت پہنچے ہوئے ہیں, بزرگ ہیں, ولی ہیں, اللہ والے ہیں, ان سے دعائیں مانگی جاتی ہے. اب بتائیے کہ اس کائنات میں انبیاء سے بڑے کوئی اللہ والے گزرے ہیں؟ انبیاء اس کائنات کی سب سے افضل ذات, ان سے افضل, ان سے اولا, ان سے اعلیٰ اس دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا. نبی ہیں حضرت زکریا, اولاد نہیں ہو رہی ہے, اولاد نہیں ہے, پریشان ہے, پریشان ہے. حضرت مریم کو جب دیکھا کہ مریم کے پاس فروٹ رکھے ہوئے رہتے ہیں, جب فروٹ ہی نہیں ہوتے شہر میں تب اس کے پاس فروٹ رکھے رہتے ہیں, پوچھے کہاں سے آیا؟ بولے اللہ نے دیا. تب حضرت زکریا کے دل میں طلب جاگی کہ ابھی تک مانگ تو رہا تھا اللہ سے, اب اور زیادہ مانگوں گا. کیا بولتے ہیں؟ ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. یہ اللہ والے, بزرگ, ولی, یہ نبی ہیں, ان سے اعلیٰ کسی کا مقام نہیں ہو سکتا. یہ دعا مانگ رہے ہیں, اے اللہ. زکریا کہہ رہے ہیں اے اللہ, اے میرے رب, مجھے نیک ذریت عطا کر دے, نیک اولاد عطا کر دے. تو یقیناً دعاؤں کو سننے والا ہے. یعنی اولاد کس سے مانگو؟ صرف اللہ سے. اولاد کا دینے والا کون؟ صرف اللہ. حضرت ابراہیم کو بڑھاپے میں اولاد, حضرت زکریا کو بڑھاپے میں اولاد, دینے والا کون؟ اللہ رب العالمین. اس کے سوا کوئی عطا کرنے والا, کوئی دینے والا نہیں ہے. اگر تم نے اللہ کی عظمت کو پہچانا ہوتا, اگر تم نے اپنے رب کو پہچانا ہوتا کہ جو آندھیوں کو چلاتا ہے, ہواؤں کو چلاتا ہے, اس جسم کو چلاتا ہے, اس جسم کے اندر نمک ہے, لوہا ہے, نہ جانے کتنی چیزیں ہیں, سب کو مقدار سے چلاتا ہے. آنکھوں کے دیکھنے کا کام, ناک کے سونگھنے کا کام, کان کے سننے کا کام, زبان کا ٹیسٹ لینے کا کام, ہر چیز کو مقدار, طاقت اور قوت دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے. اس کی عظمت کو تم نے نہیں پہچانا, اس کے مقام اور مرتبے کو تم نے نہیں پہچانا. اور اسی لیے ہر چوراہے پر, ہر محلے میں, ہر کارنر پر تم نے اللہ کے شریک کھڑے کر لیے, کیونکہ تم اللہ کو پہچان ہی نہیں پائے, اللہ کی عظمت کو نہیں پہچان پائے, اللہ کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہچان پائے. اگر پہچان لیتے تو کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے. اگر پہچان لیتے
تو کبھی اللہ رب العالمین کا شریک نہ بناتے. میں سمجھتا ہوں کہ جو باتیں میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ آپ تک پہنچ رہی ہوں گی، کیونکہ میں بہت ساری چیزیں اشارے میں بولتا ہوا آگے بڑھتا ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کسی کی دل آزاری ہو، پر میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ حق آپ تک پہنچ جائے اور آپ دوسرے تک پہنچا دیں انشاءاللہ. اللہ کی عظمت کو نہ پہچاننا. پوائنٹ نمبر 6. اب اس کے بعد پوائنٹ نمبر 7 جو آ رہا ہے وہ سب سے زیادہ سینسیٹیو ٹاپک ہے، سب سے زیادہ سینسیٹیو، جس کو لے کر کوئی بات سننا ہی نہیں چاہتا، کوئی آپ کی برداشت ہی نہیں کرنا چاہتا. اور یہ ہیڈنگ جو ہماری چل رہی شرک کی وجہ والی وہی چلتی رہے گی کنٹینیو. اس کا 7واں پوائنٹ وسیلہ. بڑا جھگڑا ہے صاحب اس کے اوپر بھی، بڑے دنگے اس کے اوپر بھی. آپ ذکر کر دیجئے کسی کے سامنے، وہ آپ کو گھر تک چھوڑ کر آ جائیں گے. تعلقات تو ختم کریں گے اور نہ جانے اس کے بعد آپ کے کیا حالات بنائیں گے اگر آپ نے وسیلے کے خلاف بات کر لی. چلیے اللہ کے کرم سے آج ہم اس پر بھی بات کرتے ہیں. شرک کی ایک بہت بڑی وجہ ہے وسیلہ. سب سے پہلے وسیلہ کہتے کسے ہیں؟ آپ یہ سمجھ لیں، وسیلہ ورڈ آپ نے بہت سنا ہوگا. وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ وصلہ یصلو کا مطلب ہوتا ہے ذریعہ. وسیلہ مطلب ذریعہ لغت کے اندر. اور اصطلاح کے اندر وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ ذریعہ جو آپ کو اللہ تک پہنچانے والا ہو. ہر وہ ذریعہ جو آپ کو اللہ تک پہنچائے اسے وسیلہ کہا جاتا ہے. اب وسیلہ کیا اس کا ذکر قرآن کے اندر ہے؟ دیکھیے، غلط بولنے والا ہو تو بھی دلیل رکھتا ہے اور صحیح بولنے والا بھی اپنے پاس دلیل رکھتا ہے، بنا دلیل کے کوئی بات نہیں کرتا ہے. تو پہلے ہم اس بات پر بات کریں کہ وسیلے کی بات جو لوگ کرتے ہیں کیا ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ دلیل ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 35، سورہ اسراء آیت نمبر 57. قرآن کے اندر 2 جگہ وسیلے کا ورڈ استعمال ہوا ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 35، سورہ اسراء آیت نمبر 57. سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہوں اپنے اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. دیکھو قرآن میں لکھا ہے وسیلہ، قرآن میں لکھا ہے وسیلہ لو، تبھی تو ہم وسیلہ لیتے ہیں. ایسے تھوڑی غلط کام کرتے ہیں، ایسے تھوڑی اللہ کے علاوہ دوسروں کو ذریعہ بناتے ہیں. فلاں صاحب کو، فلاں بزرگ کو، فلاں ولی صاحب کو، فلاں کو، ان کو جو ہم ذریعہ بناتے ہیں نا، قرآن میں اللہ نے کہا ہے ہم کو. اچھا، اس بات کا جواب آپ کیا دیں گے؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے گا تو آپ اسے جواب دیں گے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث ضروری ہے. قرآن کی اگر کوئی آیت آپ کو سمجھنی ہے تو آپ کیسے سمجھیں گے؟ یا تو حدیث سے یا صحابہ کے اقوال سے. یہ 2 ہی چیزیں ہیں ہمارے پاس جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں. تو اب اس آیت کی تفسیر کو اپن دیکھتے ہیں تفسیر ابن کثیر کے اندر، جو تفسیر کی مشہور کتاب ہے. تفسیر کی مشہور کتاب تفسیر ابن کثیر کے اندر سورہ مائدہ آیت نمبر 35 کی تشریح دیکھی جائے. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وسیلہ تلاش کرو. ٹھیک ہے صاحب، وسیلہ. اب وسیلے کا میننگ کیا ہے؟ وسیلے کا مطلب کیا ہے؟ کسے کہا جاتا ہے وسیلہ؟ یا آپ چاہیں تو اس کی ایک ہیڈنگ بھی بنا لیں. وسیلے کے آپ نے تشریح تو لکھ لی، ترجمہ لکھ لیا، آپ اس میں لکھ لیں وسیلہ بنانے والوں کی دلیلیں، تو بات زیادہ کلیئر ہو جائے گی. وسیلہ بنانے والوں کی دلیلیں. تو اس میں پہلی دلیل ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 35، دوسری دلیل ہے سورہ اسراء آیت نمبر 57، اور تیسری دلیل میں آپ کو حدیث آگے بتا دیتا ہوں انشاءاللہ. تو یہ 2 دلیلیں جن کے اندر قرآن کے اندر وسیلے کا ورڈ استعمال ہوا. اب اس کا جواب ہمیں کہاں ملے گا؟ تفسیر ابن کثیر سورہ مائدہ آیت نمبر 35 کے اندر ہم یہ دیکھیں کہ وسیلے کا مطلب کیا ہے. تو الحمدللہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں مفسر قرآن کہا جاتا تھا، صحابی رسول، جانتے ہیں وسیلے کا میننگ کیا بیان کرتے ہیں؟ وسیلہ تلاش کرو مطلب القربہ، اللہ کی طرف قربت تلاش کرو. اللہ اکبر. کاش لوگ قرآن کو سمجھ کر پڑھ لینا تو یہ سارے مسئلے ختم ہو جائیں، شرک و بدعت ختم ہو جائے. پر ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھا ہی نہیں جاتا نا، پڑھنا چاہتے ہی نہیں ہے نا. تو وسیلے کا مطلب قرآن کے اندر بتایا گیا. قرآن کے اس وسیلے کا مطلب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا القربہ، قربت تلاش کرنا.
اور اس کا میننگ قتادہ نے بتایا، قتادہ ایک تابعی ہیں، انہوں نے بتایا، قتادہ نے بتایا تقرب الیہ بطاعتہ والعمل بما یرضیہ. وسیلے کا میننگ تفسیر ابن کثیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے بتایا قربت، اور قتادہ نے بتایا کہ اللہ کی طرف اس کی اطاعت کے ذریعے قریب جاؤ اور ایسا عمل کرو جسے وہ پسند کرتا ہے، اسے وسیلہ کہا جاتا ہے. دیکھیے کتنی بات کلیئر ہو گئی. کہاں گئے وہ وسیلے، کہاں گئے لوگوں کو ذریعہ بنانا، کہاں گئے قبروں پر جا کر ان سے دعائیں مانگنا. سب معاملہ ختم ہو جائے گا اگر آپ قرآن اور حدیث کو سمجھ لیں. پر ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ قرآن حدیث بتانے والے کو الزام تراشی کر دی جاتی ہے. یہ تو صاحب فلاں وہابی ہیں، یہ تو یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، یہ تو اپنے حساب سے قرآن بتاتے ہیں. کہاں اپنا حساب؟ یہ تو صحابی کا حساب ہے. صحابی عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ وسیلے کا مطلب قربت. تابعی کہہ رہے ہیں قتادہ کہ وسیلے کا مطلب ہے اللہ کی طرف اطاعت کے ذریعے قریب جاؤ اور وہ عمل کرو جسے اللہ پسند کرتا ہے. قتادہ کہتے ہیں اللہ کی طرف قریب جاؤ اس کی اطاعت کے ذریعے اور وہ عمل کرو جسے وہ پسند کرتا ہے. یہ ہے ہمارے پاس دلیل. یہ ہو گیا دلیلوں کا جواب، بڑی آسانی سے جواب ہو گیا. اس میں تو بات ہی کلیئر ہو گئی کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ بھئی اگر اللہ کے قریب جانا ہے تو کیا کرو؟ وسیلہ تلاش کرو. اور وسیلہ کیا ہے؟ نیک عمل. وسیلہ کیا ہے؟ نیک عمل، نیک اعمال. اور اس کو میں اور زیادہ کلیئر کروں گا انشاءاللہ ابھی. تیسری دلیل مستدرک حاکم کی ایک روایت ہے. مستدرک حاکم کی ایک مشہور روایت ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی، کہ حضرت آدم سے جب غلطی ہو گئی تھی، انہوں نے جھاڑ سے پھل کھا لیا تھا، جو بھی چیز تھی وہ کھا لیا تھا، اور کھانے کے بعد جب ان سے گناہ ہو گیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ تو میرے گناہ کو معاف کر دے. تو اللہ نے کہا تجھے کیسے پتا چلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ کہا میں نے عرش کے اوپر ان کا نام لکھا ہوا دیکھا تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا. بڑی پیاری دلیل ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کا وسیلہ لگایا جائے. آپ کے جہ کا وسیلہ، آپ کے صدقے کا وسیلہ، آپ کے صدقے طفیل ہمیں معاف کر دیا جائے. ہمارے یہاں دعا مانگتے ہیں نا لوگ، اللہ کے نبی کے صدقے، اللہ کے نبی کے طفیل، اپنے اعتبار سے جو اچھا لگا، اور دلیل بھی ہے. پر میں آپ کو اس دلیل کی بات بھی بتا دوں کہ مستدرک حاکم کی جو یہ روایت ہے کہ حضرت آدم کی توبہ اللہ کے نبی کی جاہ کے وسیلے سے قبول ہوئی تھی، یہ کیوں غلط ہے؟ کیونکہ یہ روایت موضوع اور من گھڑت ہے. یہ روایت موضوع اور من گھڑت ہے، اور اس کی وجہ بھی لکھ لیجئے. اس میں دو ایسے راوی ہیں جن کو لوگوں نے ضعیف کہا ہے. ایک عبداللہ بن مسلم اور ایک عبد الرحمن بن زید. عبداللہ بن مسلم اور عبد الرحمن بن زید دو ایسے اس میں راوی ہیں جو دونوں ضعیف ہیں، اور اس بنیاد پر یہ روایت ضعیف ہے. میں دیکھیے بہت ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ یہ باتیں بنیاد ہے شرک کی. اگر ان کو آپ نے سمجھ لیا نا تو انشاءاللہ شرک بدعت سمجھنا بھی آسان اور سمجھانا بھی آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. کیونکہ وسیلے کے باب میں بہت جھگڑا کرتے ہیں لوگ، بہت زیادہ اختلاف کھڑا کرتے ہیں لوگ. تو ان دونوں آیتوں کا میں نے آپ کو مسئلہ بتا دیا، اس حدیث کا بتایا. مستدرک حاکم کی یہ جو روایت ہے اس کے اندر دو راوی ہیں، ایک کا نام ہے عبداللہ بن مسلم اور دوسرے کا نام ہے عبد الرحمن بن زید، اور یہ دونوں ضعیف راوی ہیں، اور اس بنیاد پر یہ روایت بھی ضعیف ہے. بات ختم ہو گئی، بات ہی ختم ہو گئی. وسیلہ لینے کی دلیلیں ختم ہو گئی. پر وسیلہ لینے والے صرف یہ دلیل نہیں پکڑتے، ان کے پاس ایک بڑی پیاری دلیل ہے. ان کے پاس بڑی پیاری دلیل ہے. دلیل نمبر 3 کیا کہتے ہیں؟ آپ لوگ تو سب بیوقوف ہو، آپ لوگ دین جانتے سمجھتے ہو نہیں. ہم ان قبروں پر اگر جاتے ہیں تو کوئی ان کو اللہ تھوڑی مانتے ہیں، ہم تو صرف ان کو ذریعہ بناتے ہیں. کیا بناتے ہیں؟ ذریعہ بناتے ہیں. اللہ تھوڑی مانتے ہیں ہم ان کو. اللہ ہی دے گا جو دے گا. شرک شرک چلاتے رہتے ہو، اللہ ہی دے گا جو دینے والا ہے. ہم تو صرف ان کو ذریعہ بناتے ہیں. چلیے، یہی عمل ایک قوم نے آپ سے پہلے کیا تھا اور اللہ نے انہیں کافر بولا تھا. سیم ٹو سیم یہی عمل. دلیل میں سمجھتا ہوں پوائنٹ آپ نے لکھ لیا کہ قبروں کو صرف ذریعہ بناتے ہیں، ہم انہیں اللہ تھوڑی مانتے ہیں، یہ بولتے ہیں وسیلہ لینے والے. اب ان کی دلیل کا آپ جواب کیسے دیں گے؟ آپ انہیں جواب دیں گے کہ آپ سے پہلے بھی ایک قوم گزری
جسے کفار مکہ کہا جاتا تھا، مکہ کے کافر. دو دلیلیں اس سلسلے کے اندر ہے اور دونوں میں ایک ہی طرح کے الفاظ ہیں. آپ قرآن کی آیتیں لکھ لیں. سورہ یونس آیت نمبر 18، سورہ زمر آیت نمبر 3. یہ بڑی یعنی اہم باتیں ہیں جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں نا، بڑا اہم ٹاپک ہے. سورہ یونس آیت نمبر 18، سورہ زمر آیت نمبر 3. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کفار مکہ کو ان کو دعوت دی اور کہا تم کیا ان کی عبادت کرتے ہو بتوں کی؟ یعبدون من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ینفعهم، نہ فائدہ دیتے نہ نقصان دیتے، کیا ان کی عبادت کرتے ہو؟ تو بتائیں انہوں نے جواب میں کیا کہا تھا؟ ہم عبادت تھوڑی کرتے ہیں. ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ تو صرف اللہ کے پاس سفارشی ہیں، ہمارے اللہ تک بات پہنچاتے ہیں، ہماری ذریعہ ہے، وسیلہ ہے. یہی جواب تھا آج کا جو دیتے ہیں، سیم جواب. کیا بولے؟ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے. تو یہ دلیل آپ نے بھی سنی ہوگی، بڑا زور سے دلیل دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والے کو بس ختم ہی کر دیں گے اگر اب اس کے خلاف کوئی بات ہوئی تو. کیا بولتے ہیں؟ بادشاہ تک جانے کے لیے وزیر لگتا کہ نہیں لگتا؟ بڑی پیاری دلیل ہے. یقیناً وسیلہ جائز ہو جائے گا، اگر یہ دلیل صحیح ثابت ہو جائے تو وسیلہ ثابت ہو جائے گا. بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے، اس کا بھی میں جواب دیتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ آپ دوسرے کو جواب دے سکیں. کئی چیزیں اس کے ذریعے آپ کئی چیزوں میں جواب دے سکتے ہیں، اس کے بہت سارے جواب آپ دے سکتے ہیں. بادشاہ تک جانے کے لیے وزیر لگتا کہ نہیں لگتا، یہ چھٹی دلیل ہے اور اس کی ہم بات کر رہے ہیں. چھٹی دلیل پر ہم لوگ بات کر رہے ہیں. سب سے پہلی چیز، بادشاہ تک جانے کے لیے وزیر ضرور لگتا ہے کیونکہ وہ حکومت میں بادشاہ کا شریک ہوتا ہے. بادشاہ وزیر کے بنا حکومت نہیں چلا سکتا ہے. حکومت چلانے کے لیے بادشاہ کو وزیر کی ضرورت ہے، اس کے بنا وہ حکومت نہیں چلاتا، چلا ہی نہیں سکتا. پر نعوذ باللہ من ذالک، کہ آپ اپنے اللہ کو اس دنیا کے بادشاہ کی طرح مانتے ہو کہ اس کو جب تک وزیر نہیں ملے گا اس کی حکومت نہیں چلے گی. دلیل لکھ لیجئے، سورہ انعام آیت نمبر 163. اللہ تعالیٰ کا فرمان وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے اس ملک، اس بادشاہت، اس دنیا کے اندر اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی ساجی، کوئی شریک نہیں ہے. اللہ رب العالمین کو کسی شریک کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو اس پوائنٹ کا بڑا بہترین انشاءاللہ 4-5 جواب دے دوں گا، تو انشاءاللہ بات کریں گے نا تو آپ کو کبھی دقت نہیں آئے گی انشاءاللہ کسی سے بھی. بادشاہ تک جانے کے لیے وزیر لگتا کہ نہیں لگتا؟ بالکل لگتا ہے. اگر تو اللہ کو دنیا کے بادشاہ کی طرح مانتا ہے نا تو تجھے تو ضرورت پڑے گی، پر میرا اللہ دنیا کے بادشاہ کی طرح نہیں ہے. کیوں؟ اس کے جواب. پہلا جواب، بادشاہ تک جانے کے لیے وزیر اس لیے لگتا ہے کیونکہ بادشاہ حکومت چلانے میں وزیر کا محتاج ہوتا ہے، شریک ہوتا ہے. جب تک وہ نہ ہو تب تک وہ اپنی حکومت نہیں چلا سکتا. پر میرا رب کسی کا محتاج نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. دلیل سورہ انعام آیت نمبر 163. نمبر 2، بادشاہ تک جانے کے لیے وزیر لگتا کہ نہیں لگتا؟ لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وزیر اگر کوئی بات بولے گا تو بادشاہ پر دباؤ آ جائے گا. آئے گا نا بھئی. اگر ڈائریکٹ جا کے رعایا بولے بادشاہ سلامت یہ دے دو تو سنے نہ سنے چلے گا، جیسا اس کی مرضی. پر جب وزیر بولے کہ بادشاہ اس کو یہ دے دو تو بادشاہ پہ کیا آ جائے گا؟ اب دباؤ، کرسی ہلا دے گا میری، بادشاہت خطرے میں کر دے گا میری. ایسے کیسے چلے گا؟ سننا پڑے گی اس کی. پوائنٹ نمبر 2، میں آپ کو 5 جواب دے رہا ہوں اس ایک بات کے. دوسرا جواب ہے کہ بادشاہ تک جانے کے لیے وزیر اس لیے لگتا ہے کیونکہ وزیر کا بادشاہ پر دباؤ ہوتا ہے. بادشاہ اس کی بات کو ٹال نہیں سکتا ہے، پر میرے رب پر کسی کا دباؤ نہیں ہے. سورہ بروج آیت نمبر 16، اللہ تعالیٰ کا فرمان فعال لما یرید، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ پر کسی کا دباؤ نہیں ہے. یہ ہے میرا رب. اصل میں کیا اللہ کو پہچانا ہی نہیں ان لوگوں نے، اللہ کی عظمتی کو نہیں جان پائے، اس لیے بولتے بادشاہ تک جانے کے لیے وزیر لگتا کہ نہیں لگتا. ارے لگتا، کیونکہ بادشاہ محتاج ہے، ہمارا اللہ نعوذ باللہ محتاج نہیں ہے. تیسرا جواب، وزیر اس لیے لگتا ہے کیونکہ بادشاہ خود دیکھ نہیں سکتا ہے. خود دیکھ نہیں سکتا ہے نا بھئی. بادشاہ کو کیا پتا اس کی رعایا میں کس کو کیا ضرورت ہے؟
وہ تو محتاج ہے نا, اسے تو بتائیں گے تبھی پتا چلے گا نا. وزیر آ کے بولے گا ارے بادشاہ سلامت, یہ جو آپ کی رعایا میں بہت حالت خراب ہے اس کا گھر ٹوٹ گیا, کھیت یہ ہو گیا وہ ہو گیا, دے دو اس کو. بادشاہ دے دے گا, کیونکہ بادشاہ خود دیکھ نہیں سکتا. میرا اور آپ کا رب ایسا ہے؟ میرا رب اور آپ کا رب تو کم سے کم ایسا نہیں ہے نا. بادشاہ سلامت کو اس لیے ضرورت لگتی ہے کیونکہ وہ دیکھ نہیں سکتا ہر چیز کو. پر اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر 14 جگہ پر بولتا ہے کہ وہ دیکھنا تو چھوڑ, وہ تیرے سینے کے راز کو بھی جانتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کو تو بادشاہ جیسا سمجھتا ہے. جواب تیسرا دے رہا ہوں کہ بادشاہ کو وزیر کی ضرورت اس لیے لگتی ہے کیونکہ بادشاہ ہر چیز کو دیکھ نہیں سکتا, جان نہیں سکتا, اس کی رعایا کی پریشانی کو نہیں جان سکتا. پر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں 14 مرتبہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ تیرے سینے کے راز کو بھی جاننے والا ہے. اور خاص طور پر سورہ بقرہ آیت نمبر 115 کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ تو علیم بذات الصدور, تو دھیرے بول تیز بول, تیرا رب وہ ہے جو تیرے سینے کے راز کو بھی جانتا ہے, تیرے سینے میں دفن راز کو بھی جانتا ہے. بتا اس اللہ کو تو وزیر اور بادشاہ جیسا مانتا ہے. چوتھا جواب, بادشاہ محتاج ہوتا ہے اپنے وزیر کا. بادشاہ محتاج ہوتا ہے اپنے وزیر کا, اور میرا اللہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں. اور اس کی دلیل سورہ اخلاص, قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللہ کسی کا محتاج نہیں, ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے, یہ ساری کائنات اللہ رب العالمین کی محتاج ہے. کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی چیز ہے, کتنی بڑی بات اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ہمیں بتا رہا ہے. اور آخری چیز, بادشاہ سلامت کو وزیر کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کیونکہ وہ اس اونچائی پر ہوتا ہے جہاں سے اسے رعایا پتہ نہیں ہوتی. ایک اونچائی ہوتی ہے نا بادشاہ کا, مقام, مرتبہ, جلال, کہ وہ جان ہی نہیں سکتا, یعنی اس کی رعایا تک اس تک پہنچ ہی نہیں سکتی. پر کہ اللہ کو ایسا مانتے ہو؟ سورہ ملک آیت نمبر 13, اللہ رب العالمین تو اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 186, سورہ بقرہ آیت نمبر 186, اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے قریب ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہے, بندوں سے دور نہیں ہے, ان کی تکلیفوں سے دور نہیں ہے. وہ اس دنیا کے بادشاہوں کی طرح ایسا مقام اور مرتبہ نہیں رکھتا کہ اس تک اس کی رعایا نہ جا سکے. اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے قریب ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 186. اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ 5 جواب بھی آپ نے کسی کو دے دیے نا تو انشاءاللہ وسیلے کی بحث میں تو آپ جیت ہی جاؤ گے انشاءاللہ. بولتے ہیں نا, آپ کوئی بولے آپ کے سامنے بادشاہ تک جانے کے لیے وزیر لگتا کہ نہیں لگتا؟ ہاں لگتا نا بھائی, کیونکہ بادشاہ الگ ہے اور اللہ رب العالمین الگ ہے. اللہ تعالیٰ سے کسی کی مثال نہیں دے سکتے تم. اور یہ 5 جواب آپ نے دے دیا نا, انشاءاللہ دلیلوں کے ساتھ بات کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ. نیکسٹ 7ویں دلیل, یہ بھی بڑی پیاری دلیل ہے, بڑی اچھی دلیل ہے, لوگ دیتے ہیں. 7ویں دلیل, ہم مولانا اتنے گنہگار اللہ تک ڈائریکٹ کیسے جائیں؟ یہ اتنے بڑے لوگ, بزرگ لوگ, پیر لوگ, اچھے لوگ, یہ پہنچائیں گے نا ہم کو اللہ تک. اپن کتنے گنہگار کیسے اللہ تک جائے؟ یہ دلیل بھی آپ نے سنی ہوگی. لوگ بولتے ہیں اپن اتنے گنہگار اللہ تک کیسے جائیں گے؟ ہم تو گنہگار ہیں نا, اللہ تک کیسے جائیں گے؟ چلیے اس بات کا بھی جواب آپ لکھ لیجئے, یاد کر لیجئے, سن لیجئے, تاکہ بات آپ کے ذہن میں رہے. دنیا میں کوئی کتنے ہی گناہ کر لے مسلمان, کتنی خطائیں کر لے, کتنے حرام کام کر لے, کیا اپنے آپ کو ابلیس سے بڑا گنہگار کوئی سمجھتا ہے؟ یہ جواب دے رہا ہوں میں. کیا آپ اپنے آپ کو ابلیس سے بڑا گنہگار سمجھتے ہو؟ کوئی مسلمان نہیں بولے گا, ارے بولے نہیں استغفر اللہ, مولانا کیا بول رہے, ابلیس جیسا کون سمجھے گا اپنے آپ کو؟ تو ابلیس نے تو ڈائریکٹ دعا مانگی اور اللہ نے قبول بھی کی. میں نہیں کہہ رہا, آپ خود پڑھیے. سورہ اعراف آیت نمبر 15, سورہ حجر آیت نمبر 37, سورہ اعراف آیت نمبر 15, سورہ حجر آیت نمبر 37. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کی سنتا ہے. ابلیس کو بولا سجدہ کر, بولا نہیں کروں گا. کہا کیوں نہیں کرے گا؟ کہا میں سپیریئر ہوں نا, میں نہیں کروں گا. کہا کیوں سپیریئر؟
کہا میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ ناراض ہو گیا۔ اللہ نے کہا نکل جا جنت سے۔ کتنا بڑا کام، اللہ کے سامنے فیس ٹو فیس گناہ کر رہا ہے، اتنا بڑا حرام کام کر رہا ہے، اللہ ناراض ہو گیا۔ پر کیا بول رہا ہے وہ ابلیس؟ دعا کیا مانگ رہا ہے؟ قال رب انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ ٹھیک ہے ناراض ہو گیا ہے، قیامت تک کی مہلت دے دینا۔ کہا ٹھیک ہے تجھے مہلت دے دی۔ ابلیس نے اللہ سے ڈائریکٹ دعا مانگی اور اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ اس کی دعا قبول کی۔ اور ہم کہتے ہم اتنے گنہگار، اتنے سیاہ کار، اتنے خطا کار۔ ارے کائے کے خطا کار؟ مانگو نا، اللہ تعالیٰ تو خطا کاروں کی زیادہ سنتا ہے بھائی، کیوں نہیں سنے گا؟ خطا کار جب توبہ کرے تو اللہ کو بڑا محبوب ہو جاتا ہے وہ بندہ، اللہ سنتا ہے۔ دوسری دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 2687، صحیح مسلم حدیث نمبر 2687، بڑی پیاری روایت ہے، اس روایت کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا۔ اور پھر جب کوئی بولے نا میں بہت گنہگار ہوں اس لیے ادھر ادھر جاتا ہوں مانگنے، اسے بتانا تو گنہگار ہے تو آ جا ادھر ڈائریکٹ مانگ اللہ سے۔ اللہ کے نبی کا فرمان، اللہ تعالیٰ کہتا ہے من لقینی بقراب الارض خطیئۃ لا یشرک بی شیئا للقیتہ بمثلھا مغفرہ، کہ اگر کوئی ابن آدم دنیا کے سارے گناہ کر کے میرے پاس آئے، سارے گناہ کر لے، بس شرک نہ کیا ہو اور معافی مانگے، تو میں دنیا کی ساری مغفرت لے کر اس سے ملوں گا۔ اللہ اکبر، کیا رحیم ہے وہ! تم نے اس کے رحم کو ہی نہیں پہچانا، تم نے اس کے کرم کو ہی نہیں پہچانا، تم نے اس کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہچانا۔ اگر پہچانا ہوتا تو تم کبھی بھٹکتے نہیں، ادھر ادھر وسیلوں کی تلاش میں نہ جاتے۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اگر تو دنیا کے سارے گناہ کر کے آ جا، شرک کر کے نہ آئے اور توبہ کرے، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے میں دنیا کی ساری مغفرت لے کر تجھ سے ملوں گا اور تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ میں ہر دلیل بتا رہا ہوں اور ہر دلیل کا جواب بھی دیتا جا رہا ہوں تاکہ آپ کسی بھی طریقے سے کنفیوز نہ ہو، پریشان نہ ہو، سمجھنا بھی آسان، سمجھانا بھی آسان انشاءاللہ آپ کے لیے ہو جائے۔ تو تقریباً 7 بڑی بڑی دلیلیں جو دی جاتی ہیں، سورہ مائدہ آیت نمبر 35، سورہ اسراء آیت نمبر 57، پھر اس کے بعد مستدرک حاکم کی 3 نمبر کی روایت، 4 نمبر پر سورہ یونس اور سورہ زمر کی آیت میں نے جواب میں آپ کو بتا دی، پھر 5ویں نمبر پر میں نے آپ کو بتا دیا بادشاہ والی مثال، 6 نمبر پر نمبرنگ میں غلطی ہو گئی ہے، 6ٹھی دلیل میں نے آپ کو بتائی ہم بہت بڑے گنہگار ہیں۔ یہ 6 دلیلیں انشاءاللہ بات وسیلے کی پوری آپ کے سامنے میں سمجھتا ہوں کلیئر ہو گئی۔ اب ایک سے ایک آخری پوائنٹ 4-5 منٹ میں انشاءاللہ بات ختم کر دوں گا، وہ یہ کہ کیا سارے وسیلے جائز ہیں یا کچھ ناجائز ہیں؟ تو وسیلے کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں، ایک جائز وسیلہ اور ایک ناجائز وسیلہ۔ جائز وسیلہ اور ناجائز وسیلہ۔ ناجائز وسیلہ وہ لوگ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کا سہارا لے کر دعائیں مانگنا، وہ لوگ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کا سہارا، ان کا نام لے کر دعائیں مانگنا، یہ ناجائز وسیلوں میں سے، اور میں اس کی آپ کو 6-7 دلیلیں دے چکا الحمدللہ۔ جائز وسیلے بھی اسلام کے اندر 3 ہیں، وسیلہ ایسا نہیں کہ سارے وسیلے ناجائز ہیں، وسیلے جائز بھی ہیں، اور جائز وسیلے کتنے ہیں؟ 3 ہیں، 3 ہیں جائز وسیلے۔ سب سے پہلا جائز وسیلہ اللہ کے ناموں کا وسیلہ، اسماء حسنہ کا وسیلہ، چاہے اسماء حسنہ لکھیے چاہے اللہ کے نام لکھیے۔ اسماء حسنہ کا وسیلہ کہ آپ اللہ رب العالمین کے ناموں کے ذریعے دعا مانگے، جیسا اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، تم اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرو۔ یہ وسیلہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، اس کے ذریعے اللہ رب العالمین سے دعائیں کیا کرو۔ سورہ اعراف آیت نمبر 180، جائز وسیلہ۔ جب آپ دعا مانگیں، میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ دعا مانگنے کے ادب کے اندر میں نے یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگے تو کہیں اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، اے مالک، اے غفور، اے سمیع، اے بصیر، اے اول، اے آخر، ظاہر، باطن، مصور، خالق، باری، جو نام آپ کو یاد ہے پہلے نام بولیے پھر اللہ سے دعا مانگیے۔ یہ جائز وسیلہ ہے کہ اللہ کے ناموں کا اگر وسیلہ لگا لیا جائے
تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ دوسرا جائز وسیلہ نیک اعمال کا وسیلہ، اپنی نیکیوں کا وسیلہ آپ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری نیکیاں، میری عبادت، میرے روزے، میری زکوٰۃ، میرا حج صرف تیرے لیے ہے، اور اس کے بعد آپ اللہ سے دعا مانگیے، جس کی دلیل سورہ آل عمران آیت نمبر 193، سورہ آل عمران آیت نمبر 193 کہ اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کا ادب بتاتے ہوئے سکھایا، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے اللہ ہم نے پکارنے والے کو سنا کہ وہ کہہ رہا ہے اللہ پر ایمان لاؤ، تو ہم تجھ پر ایمان لے آئے، نیکی بتا دی۔ اب اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ جب ہم تجھ پر ایمان لے آئے تو اب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہمیں نیک لوگوں میں سے بنا دے۔ دعا کے پہلے نیکیوں کا وسیلہ لگایا جا رہا ہے۔ یہ چیز قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 193 میں اللہ نے ارشاد فرما دی۔ دوسری دلیل سورہ بقرہ آیت نمبر 285-286، آخری جو دو آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی، اس میں بھی نیکیوں کا وسیلہ ہے۔ آمن الرسول، پہلے ایمان کا ذکر ہے، اللہ ایمان لائے اللہ پر، رسولوں پر، یہ وہ سب کیا، اس کے بعد بول رہے ہیں ربنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہ معاف کر، ہماری خطا معاف کر، یعنی پہلے اپنی نیکیوں کا وسیلہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار۔ اور اس پوائنٹ کی تیسری دلیل سورہ فاتحہ، کیا کہتے ہیں آپ اللہ سے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے عالموں کا رب ہے، الرحمن الرحیم، یہ اسماء حسنہ کا وسیلہ لگا رہے ہو آپ۔ ایک ہی دلیل میں چاہے تو آپ دونوں کی دلیل کر سکتے ہو، ایک ہی دلیل کافی ہے۔ الرحمن الرحیم ناموں کا وسیلہ، اس کے بعد مالک یوم الدین اس کی صفت کا وسیلہ، اس کے بعد نیکی کا وسیلہ۔ کیا بول رہے ہو؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اپنی نیکی کا وسیلہ لگا دیا۔ اس کے بعد اللہ سے کیا بول رہے ہیں؟ اللہ سیدھا راستہ دکھا، ان کا جن پر تیرا انعام ہوا، ان کا نہیں جن پر تو ناراض ہوا، یعنی آپ اپنی نیکیوں کا وسیلہ لگا سکتے ہیں۔ تیسری اور آخری چیز جو جائز وسیلے کے اندر وہ یہ نیک انسان سے دعا کا کہنا، نیک زندہ انسان سے دعا کا کہنا، نیک زندہ انسان سے دعا کا کہنا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا عالم کو، کسی بڑے کو کہ صاحب اب دعا میں یاد رکھنا ہمارا بچہ بیمار ہے، دعا میں یاد رکھنا ہمارا مسئلہ حل ہو جائے، تو یہ جائز وسیلوں میں سے آپ کسی نیک زندہ انسان کو دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 1010، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے دور میں قحط سالی ہوتی تو وہ حضرت عباس بن عبد المطلب یعنی اللہ کے نبی کے چچا کو لے کر جاتے اور کیا دعا مانگتے؟ اے اللہ جب ہم پر بارش نہیں ہوتی تھی ہم اللہ کے نبی کو لے کر آتے تھے، تو ہمیں بارش دیتا تھا، اب ہم اللہ کے نبی کے چچا کو لے کر آئے ہیں، ذریعہ بنا رہے ہیں، اللہ تو ہمیں بارش دے دے، اور اللہ بارش دے دیتا تھا۔ یہ دلیل ہے اس بات کہ نیک زندہ انسان کا وسیلہ لگایا جا سکتا ہے، دعا کے لیے بولا جا سکتا ہے، ان کے ذریعے دعا کرائی جا سکتی ہے، جائز ہے۔ پر اس میں لوگ یہ بولیں گے ہم تو اللہ کے نبی کو زندہ مانتے ہیں، تو اور ہم بھی مانتے ہیں، پر وہ برزخ کی حیات ہے۔ اور اسی دلیل کے اندر ان کا جواب ہے کہ اگر اللہ کے نبی کے نام کا وسیلہ لینا جائز ہوتا تو عمر ابن خطاب اللہ کے نبی کو چھوڑ کر ان کے چچا کا وسیلہ کیوں لگاتے؟ اسی دلیل میں جواب کہ عمر کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کو لاتے تھے تو ہمیں بارش دیتا تھا، اب چچا کو لائیں، اب چچا کے ذریعے بارش دے دے، یعنی کیونکہ اللہ کے نبی اب اس زندگی میں نہیں برزخ کی زندگی میں ہے، اس لیے ہم ان کو نہیں لائیں، ان کے چچا کو لائیں۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ نیک موجود زندہ انسان کا وسیلہ لگا سکتے ہیں، پر ایسے جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ہمارے انبیاء کہ جن کی حیات تو برزخ کی حیات ہے، اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے، اب ان کے ذریعے نہیں بلکہ ہم کو نیک لوگوں کے ذریعے دعا کرنی ہے۔ اور رہی بات اللہ کے نبی کی تو ان کا وسیلہ تو ہم لگاتے ہی ہیں۔ ہمارے یہاں بیوقوفی کیا ہے کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، آپ دعا کے اندر اللہ کے نبی کا وسیلہ لگاتے تو ہو، کون سا وسیلہ؟ درود اللہ کے نبی کا وسیلہ ہی تو ہے۔ اگر آپ درود نہ پڑھو تو اللہ آپ کی دعائی قبول نہیں کرے گا، اللہ کے نبی کے بنا تو آپ کی دعائی قبول نہیں ہوگی۔ جو دعا آپ مانگ لو، چاہے جتنی آپ دعا مانگ لو، اگر درود نہ پڑھی جائے تو دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔
تو اللہ کے نبی کے وسیلے کا مطلب ہے درود، کہ آپ دعاؤں کے اندر اللہ کے نبی کے اوپر درود پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری دعاؤں کو قبول کرے گا انشاءاللہ۔ تو شرک کی بڑی بڑی وجہوں کے اندر میں نے جو وجہ آپ کے سامنے رکھی وہ تھی چھٹی وجہ اللہ کی عظمت کو نہ جاننا، ساتویں وجہ وسیلے کا مسئلہ، اس میں نے وسیلے کی تعریف بتا دی، جائز ناجائز وسیلے بتا دیے، ناجائز وسیلوں کی دلیلیں بتا دی، اور دلیلوں کا تقریباً جتنا اللہ نے مجھے طاقت دی جوابات بتا دیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹاپک آپ کے سامنے انشاءاللہ بہت کلیئر ہو گیا ہوگا، اور اب آپ کے لیے لوگوں کو سمجھانا بھی آسان ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حق کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، شرک سے ہم سب کو بچائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔